دنیائی حیات میں ہمارے عقائد و خیالات اور اعمال پر ہے. دنیاوی حیات میں ہمارے عقائد و خیالات اور اعمال پر ہے. اوپر کے درجات میں راحت ہی راحت ہے اور نیچے کی طرف زحمت ہی زحمت ہے. بدرجہ بالا شکل میں آخرت کی یہ دونوں سمتیں دکھائی گئی ہے. جنت والی سمت اوپر کی طرف ہے اور جہنم والی سمت نیچے کی طرف ہے. بلند درجات سے شروع کرے اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کا رخ سجین کی طرف ہمیشہ سجین کی طرف ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چند سوالات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر عنقریب ایسا وقت آئے گا پانچ چیزوں سے محبت کریں گے اور پانچ چیزوں کو بھول جائیں گے. دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے، یوم الحساب کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے، گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ بھول جائیں گے، عمارات سے محبت کریں گے، قبر کو بھول جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ جس کے پاس دولت نہ ہو. فرمایا نہیں، مفلس وہ جو آخرت کو حقوق اللہ کا بڑا ترازو لایا مگر اس نے مخلوق حقوق العباد نہیں. اس کے ترازو میں بہت عبادات صدقات ہیں مگر کسی کو مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کو ایذا دی اور کسی کو قتل کیا، کسی کا مال دبایا، کسی کا ضمیر وغیرہ. اللہ جو کہ رب العالمین ہے وہ اس ترازو سے نیکیاں اٹھا کر اہل حقوق کو دے دے گا، پھر اہل حقوق کے حقوق رہ جائیں تو ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے سر رکھ دے گا. یہ مفلس ہے. یعنی آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے نہیں، آخرت کے لحاظ سے مفلس وہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ حشر ہوگا. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، دماغ کو برے خیالات و نظریات سے محفوظ کرو، پیٹ کو حرام غذا سے، اور موت کے بعد آنے والے واقعات یاد کرو اور آخرت کی فکر کرو. اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ
وَلِرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ، ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور کتاب پر، یعنی پہلا ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ابتدائی ایمان یہ ایمان میں داخلہ ہے۔ اس قانونی ایمان یا صرف ایمان کو حقیقی ایمان یعنی ایمان نفس تک پہنچاؤ اور اپنے نفس کو مسلمان بناؤ، یعنی نفس امارہ کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تب کام بنے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، الفجر 79۔ انسان کے دو دشمن ہیں، نفس و شیطان، اور دو ہی دوست، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، البقرہ۔ مومنوں کو اللہ سے شدید محبت ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، الاحزاب 35۔ اور نبی علیہ السلام مومنوں پر اپنے جان سے بھی زیادہ ہے۔ کیا کچھ سوالات آتے ہیں؟ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے علیحدہ، بروں کے علیحدہ۔ کسی مسلمان کی روح قبر پر رہتی ہے، کسی کی چاہے دمدم شریف میں، کسی کے آسمان اور زمین کے درمیان، کسی کے پہلے دوسرے ساتویں آسمان، کسی کے آسمان و سیدھی بلند تر یعنی علیین۔ دوسرا سوال، کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہے؟ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان مرگٹ یا قبر میں رہتی ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، اور بعض کی اس سے بھی نیچے رہتی ہے یعنی سجین۔ کیا جسم کی طرح روح بھی فنا ہو جاتی ہے؟ موت یہی ہے کہ روح حیوانی یعنی نفس جسم سے جدا ہو جائے، نہ یہ کہ روح رحمان بھی مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب اور گمراہ ہے۔ منکر نکیر مردے سے کیا سوال کرتے ہیں؟ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے رب کی طرف اشارہ کر کے تیسرا سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ربی اللہ ہو، رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عائشہ۔ ہمارا اسلام مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی، صفحہ 30۔ حدیث پاک مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی سختی آ گئی جس نے مجھے موت سے پہلے نہیں دیکھا،
سیرت عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ خوش نصیب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں اور بے خوابی میں کرتے ہیں، اور روح تب کمزور ہوتی ہے جب ان کا جمال انور دیکھے، اور پھر بھی بد نصیب رہا تو پھر قبر میں سال و جواب کے وقت رخ انور دکھایا جاتا ہے۔ اللہم یا رب بجائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع بینی وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. حضرت دباغ متحدی ابریس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک دیاتی شخص آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور واضح کرتے ہوئے قرآن پاک کہ یہ آیات تلاوت فرمائی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ الزلزال سے 7 نمبر۔ جس شخص نے ذرا بر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ سن کر وہ بندو بولا، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زندگی بھر کے لیے یہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندو کے یہ الفاظ سن کر دانائے سمجھ ختم رسول اور مولائے کل ختمی مرتبط مسکرائے اور فرمایا، بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی۔ آج 20ویں صدی اسی نے ایٹم مادے کا ذرہ کی توانائی کا معلوم ہوا، اور 20ویں صدی کے اختتام پر ہائیڈروجن کے ایک الیکٹرون منفی برقیرہ اور ایک پروٹون مثبت برقیرہ کے علاوہ 16 الیکٹرون اور 16 پروٹون دریافت ہو چکے ہیں۔ اللہ جانے 21ویں صدی میں کیا ہوگا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کریم نے ہمیں مادے کے ذرے کی بجائے ہمارے خیر اور ہمارے شر کے ذرے یعنی آثار کے بارے میں بتایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق مثال ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔